السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو کی دوسری کا ایک اور سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق نمبر 28 ہے۔ جمادات کا بیان چل رہا تھا، چاندی کا بیان ہم نے پڑھ دیا تھا۔ آج سونے کے بارے میں پڑھیں گے کہ سونا کن کن کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونا، چاندی کی طرح سونے سے بھی سکے، زیور، برتن، گھڑیاں اور دوسری چیزیں بنتی ہیں۔ اس کی طرح اس کے ورق بھی کام آتے ہیں۔ چاندی سے زیادہ مفرح اور مقوی ہوتے ہیں۔ اس کے پانی سے بھی ملمع کرتے ہیں۔ چاندی کے تار پر تھوڑا سا سونا چڑھا دیتے ہیں اور اس کا بہت لمبا چپٹا سا تار بنا لیتے ہیں۔ اسے بادلہ کہتے ہیں۔ اسی سے بہت سی طرح کا گوٹا، کناری اور کلابتو بناتے ہیں۔ جیسے مردوں کو سونے چاندی کے زیور پہننا منع ہے، ویسے ہی گوٹا، ٹھپا، ٹوپی اور کپڑوں پر لگانا معیوب ہے، یعنی عیب سمجھا جاتا ہے۔ لگانا معیوب ہے۔ جن چیزوں کی ایک معین پڑھیے گا، ایک معین مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے اور جس کا بیان چاندی کے ذکر میں پڑھ چکے ہو، ان میں سے ایک سونا بھی ہے۔ مصنوعی چیزیں، مصنوعی کہتے ہیں بنی بنائی چیزیں، یعنی حیوانات، جمادات سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں مصنوعی۔ اب ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے نباتات اور حیوانات کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اب یہاں سے وہ چیزیں پڑھیں گے جن کو انسان خود بناتا ہے، مینوفیکچرنگ کر کے، اور اسے استعمال کرتا ہے۔ تو چلیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ مصنوعی چیزیں، حیوانات، یہ حیوانات ہونا چاہیے تھا، حیوانیات دے دیا انہوں نے، یا کو کاٹ دیجیے گا۔ حیوانات، نباتات اور جمادات جن کا حال تم نے پڑھا، جن کے فائدے تم نے سنے۔ اللہ تعالی نے ان کے پیدا کرنے سے جو مہربانی ہم پر کی ہے اس کو سمجھے۔ یہ سب
قدرتی چیزیں کہلاتی ہیں۔ جو چیزیں آدمیوں نے اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بنائی، وہ مصنوعی چیزیں کہلاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ چیزوں کا تھوڑا حال اور ان کے فائدے تم قدرتی چیزوں کے بیان میں پڑھ چکے ہو۔ اب ہم ایک اور مصنوعی چیز کا حال اور اس کے فائدے بیان کرتے ہیں، جو دنیا میں بہت ہی نرالی اور عجیب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ریل۔ دوستو، یہ 28واں سبق تھا جو میں نے پڑھ دیا۔ انشاءاللہ اگلے دن پھر دوبارہ ہم سبق نمبر 29 کو پڑھیں گے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب روزانہ اردو کی دوسری کی بھی ویڈیوز ہم ڈالنے کی کوشش کریں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں، اور آپ لوگوں سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے اور دل جمعی کے ساتھ پڑھتے رہیں، اس لیے کہ اردو بغیر محنت کے نہیں آ سکتی، اور نہ ہی کوئی زبان بغیر محنت کے آتی ہے، بلکہ کوئی کام بھی بغیر محنت کے انسان نہیں کر پاتا ہے۔ تو چلیے اس سبق کو یہیں پر روکتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی رہیے گا اسے پڑھتے رہیے اور اردو سیکھتے رہیے، اس لیے کہ اردو ہماری زبان ہے اور اس کے اندر بڑی شیرینی اور مٹھاس ہے۔ تو ضرور دوسری زبانوں کے ساتھ اس زبان کو بھی سیکھنے کی آپ کوشش کریں، چاہے اسکول کے ہوں یا کالج کے۔ چلیے اس سبق کو یہیں روکتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے دن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔